جو ادارے وخواہ حکومت ہو یا عدلیہ ہو یا فوج ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں، ان کے درمیان ایسی پھوٹ پڑی ہوئی ہے اور ان میں ایک ایسا انتشار پھیلا ہوا ہے جس کی نظیر کم از کم میری یاد میں اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوئی۔ آپ لوگ میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ آپ حضرات میں سے بیشتر وہ ہیں جو پاکستان بننے کے بعد اسی پاکستان میں پیدا ہوئے، لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، جنہوں نے پاکستان کی حمایت میں اپنے بچپن کے اندر نعرے لگائے اور اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے اسلاف کو پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے میرے جیسے انسانوں کو، میرے جیسے مسلمانوں اور پاکستانیوں کو موجودہ حالات کا مشاہدہ کر کے جتنی تکلیف ہوتی ہے اور جتنا صدمہ پہنچتا ہے وہ الفاظ اور بیان کی قدرت سے باہر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مایوسی کا سبق نہیں دیا۔ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کے بجائے ہمیں ان اپنی حد تک، اپنے اثر و رسوخ کی حد تک ان حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کا ہمیں عزم مصمم کرنا چاہیے، پکا ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے اور ہم اپنی راہ کو سیدھا کر لیں تو اس قسم کے بحران ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، ان بحرانوں سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکال دے۔ اس وقت جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آج ہم عوام جن کے ہاتھ میں نہ حکومت ہے، نہ سیاست ہے، نہ ادارے ہیں، بلکہ وہ مجبور ہے کہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے، جو کچھ اصحاب اقتدار کر رہے ہیں، جو کچھ سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، جو کچھ ادارے کر رہے ہیں، اسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے رنج ہو سکتا ہے اور دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا انما اعمالکم اموالکم، کہ تمہاری حکومت، تمہارے عمال، تمہارے حکومت کے کارندے اور حکومت کے ذمہ دار لوگ وہ درحقیقت تمہارے اپنے اعمال کا عکس ہوتے ہیں، تمہارے اپنے اعمال کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے اپنے اعمال درست ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عمال بھی، حکام بھی اچھے عطا کرے گا، اور اگر تمہارے اپنے حالات خراب ہیں اور تم نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا ہوا ہے تو اس صورت میں تمہارے عمال بھی، تمہارے حکام بھی ویسے ہی آئیں گے۔ لہذا ہم حکومتوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں پر بھی کرتے ہیں، اداروں پر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ خود ہماری حالت کیا ہے۔ ذرا یہ سوچئے
کہ آج اگر کسی شخص کو کسی سرکاری دفتر کا کام پیش آ جائے تو کیا بغیر رشوت کے وہ کام کر سکتا ہے؟ جو کسی سرکاری محکمے کے سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس کا منہ کھلا ہوا ہے رشوتوں کے لیے۔ ہم رشوت لیتے بھی ہیں، رشوت دیتے بھی ہیں، اور ہمارا کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب ہمارا حال اپنا یہ ہے کہ ہمیں حلال و حرام کی فکر نہیں، ہمیں یہ احساس نہیں کہ لقمہ جو ہمارے منہ میں جا رہا ہے وہ آیا جہنم کا شعلہ بن کر جا رہا ہے یا جنت کا پھل بن کر جا رہا ہے۔ اگر انسان حلال طریقے سے کمائے اور حلال کے اوپر اتباع کرے تو وہ جنت کا راستہ ہے اور ساتھ ہی دنیا کے اندر خوشحالی کا راستہ ہے۔ جب ایک آدمی رشوت لیتا ہے، ایک مرتبہ رشوت دیتا ہے، ایک شخص رشوت دیتا ہے، 10 آدمیوں کو دوسری جگہ جا کر اسے رشوت دینی پڑتی ہے۔ یہ خیال اور یہ فکر کہ جو میں لقمہ کھا رہا ہوں آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں نے اسے کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کیا، کہیں جھوٹ بول کر حاصل کیا، کہیں رشوت لے کر حاصل کیا، کہیں سود کھا کر حاصل کیا، اس کی فکر تقریباً مٹ گئی ہے۔ حرام چیزوں کا، حرام چیزیں جو ہیں، حرام آمدنی، اس کو شیر مادر سمجھ لیا گیا ہے اور اس کو اطمینان کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی خیال نہیں آتا کہ ہم اس حرام سے ہم اپنے آپ کو نکالیں۔ میں اور باتیں اپنی جگہ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز مسجد میں جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں جانچ تول کر حساب لگا کر زکات ادا کرتے ہیں۔ وہ عبادتیں تو اپنی جگہ نہیں، لیکن حرام خوری نے ہمارے معاشرے کو کھا لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مال، ایسے مقام، ایسے سیاستدان عطا فرما دے دیے ہیں۔ انما اعمالکم اموالکم۔ آج عید الفطر کے اس عظیم اجتماع میں جہاں الحمدللہ ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود ہیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے خود اپنے آپ کو بھی مخاطب بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم یہ عزم کر لیں، اس بڑے اجتماع کے اندر یہ ارادہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو آپ کی مرضی کے مطابق بنائیں، ہم آپ ہی کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے، ہم نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے، ہم حلال و حرام کا فرق محفوظ رکھیں گے، ہمارے منہ میں کوئی لقمہ حرام کا نہیں جائے گا، کوئی رشوت کا نہیں جائے گا، کوئی دھوکہ دہی کا نہیں جائے گا، کوئی ملاوٹ کا نہیں جائے گا۔ اگر ہم یہ عزم کر لیں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں، یا اللہ جو کچھ پیچھے ہو گیا معاف فرما دیجیے، لیکن آئندہ ہم یہ عزم ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو آپ کی خوشنودی کے ساتھ کے مطابق گزاریں گے، آپ کے احکام کے مطابق گزاریں گے۔ یقین کیجئے، میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر پوری قوم اس کے اوپر متفق ہو جائے، پوری قوم یہ معاہدہ کر لے، انشاءاللہ ہمارے دن بدل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بڑے عظیم مسائل سے نوازا ہے۔ ایسے مسائل شاذ و نادر کسی ملک کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وسائل عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم نے ان وسائل کو اپنی حرام خوری کے ذریعے ان کو خراب کر رکھا ہے، بیکار بنا رکھا ہے۔ ہم دوسروں کے دست نگر ہو گئے ہیں، دوسروں کے قرضوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے
کہ ہم اپنے ملک کے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکیں۔ آج بھی اگر ہم سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کر لیں، سچے دل سے بارگاہ الہی میں یہ عہد کر لیں کہ ہم حرام سے خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے، خدمت کے جذبے سے کام کریں گے، ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں سرکاری دفتروں کے اندر، وہ تنخواہ ہمارے لیے ہم حلال اس وقت کریں گے اس طرح ہوگی کہ ہم کوئی حرام کا پیسہ کسی سے حاصل نہ کریں، کوئی رشوت حاصل نہ کریں۔ اگر آج ہم اتنے بڑے اجتماع میں جو لاکھوں کے تعداد میں ہیں، اگر آج ہم یہ ارادہ کر لیں، یہ عہد کر لیں، اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لیں اور آئندہ اپنی اصلاح کی فکر کر لیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے اور حالات درست ہو جائیں گے، بشرطے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں۔ بس ایک پیغام ہے جو اس عید کے موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے آپ کو شامل کر کے آپ حضرات کی خدمت میں یہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دن بدل دے، ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا فرما دے اور پاکستان کو صحیح معنی میں پاکستان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ حضرات اب صفے بنا لیں اور اہتمام کے ساتھ صفوں کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں۔ نماز کے 2 رکعت نماز ہوگی، عام نمازوں کی طرح نماز ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں 6 تکبیریں عام رکعتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے۔ تو پہلے امام تکبیر کہے گا، تکبیر تحریمہ، اس کے بعد آپ سبحانک اللہم پڑھیں گے، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا، 2 تکبیروں پر آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر کے اوپر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد پہلی رکعت معمول کے مطابق ادا کی جائے گی۔ دوسری رکعت میں جب امام قرات مکمل کر لے گا تو رکوع میں جانے سے پہلے امام 3 تکبیریں کہے گا، تینوں تکبیروں پر آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جائیں عام معمول کے مطابق، اور باقی نماز عام معمول کے مطابق ہوگی۔ صفوں کو اچھی طرح درست فرما لیں، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کریں اور صفوں کو اس طرح سیدھا کریں کہ مونڈوں کے مقابلے میں مونڈے اور ٹکروں کے مقابلے میں ٹکرے ہونے چاہیے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی صف امام سے آگے نہ ہو۔ اگر باہر اصلاح کے باہر صفیں بنی ہوئی ہیں تو وہ اس بات کا لحاظ کریں کہ کوئی صف محراب سے آگے نہ ہو، محراب سے پیچھے پیچھے ہوں، اور اس طرح صفوں کو سیدھا کر کے نماز میں شامل ہوں۔ اب نماز شروع ہو رہی ہے۔